پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کر کے رزق فراہم کیا۔ تو اب جانتے بوجھتے تم اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہ بناؤ، اور جو کلام یعنی قرآن مجید ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم کسی شک میں ہو تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اس کے لیے بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر پاؤ اور ہرگز نہ کر پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو تیار کر لی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لے آئیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بشارت دے دو ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں وہاں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہاں ان کو ملتے جلتے پھل ملیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال دے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے کر بھلا کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو تو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اس سے گمراہ تو وہ نافرمان لوگوں ہی کو کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کو اس نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کیوں کر اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے؟ تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہستی ہے جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔